خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ صوبہ جہاں غربت و افلاس نے دہائیوں تک راج کیا، وہیں عوام کو صحت کی معیاری سہولیات سے بھی محروم رکھا گیا۔ دہشت گردی سے متاثرہ صوبے کے اسپتال نہ صرف صوبے کے عوام کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں بلکہ افغانستان کے مریضوں کے لیے بھی بہترین آپشن سمجھے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف نے 2013 میں اقتدار سنبھالا تو صوبے بھر میں صحت کی سہولیات کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ حکومت کا عزم تھا کہ عوام کو معیاری اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ مسائل اتنے پیچیدہ تھے کہ ان کو انفرادی بنیادوں پر حل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، جس کے لیے کے پی کے حکومت نے 2015 میں میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ریفارمز MTI ریفارمز کے نام سے صوبائی اسمبلی میں تاریخی بل پاس کروایا۔ 2015 میں پاس ہونے والا MTI ریفارمز بل ایک کلی منصوبہ تھا جس کا مقصد صوبے بھر کے اسپتالوں کے دیرینہ مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے صحت کی سہولیات کو جدت کی نئی راہوں پر استوار کرنا تھا۔ صرف 4-5 سال کے قلیل عرصے میں صوبے بھر کے اسپتالوں اور ٹیچنگ ہاسپٹلز میں انقلابی تبدیلیوں کا موجب MTI ہی ہے، جس کے باعث آج KPK کے عوام سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کی تاریخی حیثیت سے کون آشنا نہیں، مگر ماضی میں حکمرانوں کی عدم توجہی اور پالیسی سازی کے فقدان کے سبب نہ صرف معیاری سہولیات پر اثر پڑا بلکہ دیگر شعبہ جات میں بدعنوانی اور عملے کی لاغرضی جیسی شکایات بھی عام ہوتی گئیں۔ یہ ایک ریفارمز ایکٹ پاس ہوا تھا 2015 میں، جس کے تحت جتنے بھی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس تھے ان کو اٹانومی دی گئی، اور اس اٹانومی دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو کلینکل کیئر ہے اور باقی جو ٹیچنگ اپرچونٹیز جو ہیں ان کو انہینس کیا جائے۔ اور ان ریفارمز کو ہم نے بیس کیا تھا 3 مین ایشوز پہ۔ نمبر 1 جو تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ بھئی جو ہیومن ریسورس ہے اس کی ایفیکٹونیس کو بڑھایا جائے، سیکنڈلی جو انفراسٹرکچر ہے اس کی امپروومنٹ کرنی تھی، اور تھرڈلی جو اکوپمنٹ جو ہے، جو جتنی بھی ہمارے جو کلینکل اکوپمنٹ ہیں ان کے لیول جو ہے وہ بھی انہینس کرنا تھا۔ فائنلی جو کلینکل گورننس جو ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر، جو پیشنٹ کیئر اور پیشنٹ کیئر سے ریلیٹڈ جتنی فیسلٹیز جو ہیں ان کو بھی انہینس کرنا ہمارا مقصد تھا۔ اس پہ کام جو ہے ڈے 1 سے شروع ہوا، جو لیجسلیشنز جو بنی اس کی وجہ سے انسٹیٹیوشن کو کافی فائدہ پہنچا۔ ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہمیں جو محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ وی بیکیم اونرز آف آور اون ڈیسٹنی۔ MTI ریفارمز کے تحت سیاسی اور بیوروکریسی کی مداخلت سے بالا تر ایک ایسا خودکار نظام متعارف کروایا گیا جس کا اول مقصد KPK کے اسپتالوں اور طبی تعلیمی اداروں کی حالت زار کی بہتری کے ذریعے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا تاکہ صوبے کے عوام کو صحت کی ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ان مثالی اقدامات کا آغاز خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے کیا، جس کے تحت جامع اقدامات کیے گئے۔ مکمل خود مختار نظام اور ماہرین صحت کو پالیسی سازی میں آزادی، ترقی، قابلیت اور اہلیت کی بنیادوں پر، پرائیویٹ کلینک کھلنے پر پابندی اور کام کے اوقات کار میں تبدیلی، اسپتالوں میں پرائیویٹ پریکٹس کا نیا نظام جو کامیابی سے مریضوں کی خدمت کا وسیلہ بن چکا ہے۔ LRH میں عملی اقدامات دوسرے اداروں کے لیے مثال بن چکے ہیں۔ 1 سال کے دوران 120 ڈاکٹرز کی تعیناتی جو گزشتہ 15 سال کی بھرتیوں کی نسبت زیادہ ہے، 800 نرسز کی نئی بھرتیاں، 4 سال میں 4 ارب روپے کی خطیر رقم سے جدید طبی آلات کی خریداری، تمام نظام کار کی کمپیوٹرائزیشن، 2.26 ارب روپے کی لاگت سے 400 اضافی بیڈز کی تعمیر، جن میں 24 فقید المثال آپریٹنگ سوٹس اور انتہائی نگہداشت یونٹس شامل ہیں۔ KPK کی تاریخ کا پہلا جدید ترین شعبہ حادثات اور ایمرجنسی یونٹ، جس میں برطانیہ سے تربیت یافتہ 4 ڈاکٹرز تعینات ہیں۔ 100 ملین روپے کی لاگت سے انٹرنیشنل ریڈیولوجی کا قیام، تجربہ کار عملے کی باقاعدہ بھرتیاں، نرسز کے لیے جدید لیب کا قیام، پہلا جدید فزیوتھراپی اور حادثات میں بحالی کا مرکز، مریضوں کے لیے مفت ادویات کی یقینی فراہمی۔ MTI کے ذریعے میڈیکل کالج
نرسنگ اور LRH میں ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 2714 ملین روپے کی لاگت سے 24 شعبہ جات کی بحالی اور جدید مشینری اور طبی آلات کی خریداری کے ذریعے نہ صرف اسپتال کی عمارت اور تشخیص و علاج کے نظام کو وسعت دی ہے بلکہ MTI ریفارمز کے ثمرات اور حکومت کی شعبہ صحت کی بحالی کے لیے کاوشوں کا مظہر ہے۔ 2015 کا اٹانومی ایکٹ ہے، یہ اس حساب سے منفرد ہے کہ اس میں خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں کو جو کہ اس قانون کے تحت آتے ہیں، جس میں یہ ان کو پھر میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز کا نام دیا گیا، ان کو زیادہ خود مختاری دی گئی، اور یہ خود مختاری جو ہے یہ انتظامی اور جو ان کی فائنینشیل اعتبار سے ہے کہ اپنے یہ فنڈز کو مینیج کرے، ان ایریاز میں زیادہ ریلیونٹ ہے۔ اگر آپ اپنے ہسپتال کے انتظامات بہتر طور پہ چلائیں تو آپ نہ صرف اس ایکٹ کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ عوام کو زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں۔ MTI ریفارمز 2015 کی کامیابی اس بات کی نوید ہے کہ یہ اقدام KPK میں صحت کے شعبے کی بحالی اور عوام کی صحت کی معیاری اور مفت سہولیات کی فراہمی کا مؤثر نظام ہے، جس سے غربت کے ستائے عوام کا تحریک انصاف کی حکومت پر اعتماد مستحکم ہو رہا ہے۔ MTI کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک اچھا سسٹم ہے۔ 2015 میں جب یہ نافذ ہوا تو اکثر لوگ اس کی مخالف تھے، لیکن یہ ایک لانگ جرنی ہے اور اس کی ثمرات رفتہ رفتہ مریضوں تک پہنچیں گے۔ یہاں پہ فیسلٹیز کے لحاظ سے جو MTI نے جو پروگرام اویلیبل کیا تھا وہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور ہر قسم کی فیسلٹیز بھی مل رہی ہیں ہمیں۔ پہلے یہاں پہ اس چیز کا فقدان تھا۔ جب سے MTI بل 2015 ہوا ہے تو یہاں پہ بہت سہولیات ہے، ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں فری، CT اسکین وغیرہ سب کچھ فری ہوتے ہیں، پہلے یہ سہولیات نہیں تھے۔